باوفا یا عباس باوفا یا عباس باوفا یا عباس باوفا غازی میرے باوفا غازی میرے باوفا غازی میرے باوفا غازی میرے باوفا باوفا یا عباس سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا، بغض حیدر کی نجاست ہے نجاست ایسی، آب زمزم بھی جسے پاک نہیں کر سکتا۔ ملتمس ہوں خطیب اہل بیت مبلغ اسلام جناب علامہ امسا نقوی صاحب سے رونق افروز ممبر ہوں، اور انشاءاللہ کل ٹھیک 9:30 بجے رونق افروز ممبر ہو جائیں گے، اور ذاکر اہل بیت منور قاری صاحب 9 بجے رونق افروز ممبر ہوں گے۔ باواز بلند صلوات اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، الحمدللہ رب العالمین، الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ الصلاة والسلام على رسوله الكريم مكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بالارض مدینہ ابی القاسم مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ درود بر محمد و آل محمد۔ دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کا بچھائے جانا، منتظمین کی یہ کاوش، آپ دوستوں کی شرکت پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں پروردگار جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین و مومنات کے دلوں میں ہیں، پروردگار ان سب کو قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے ذکر کے صدقے میں سبھی مومنین حاضر غیر حاضر، پروردگار سبھی کی نیک دلی شرعی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، سب کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے، سبھی کے شرم عزت پردے جان و مال کو محفوظ فرمائے، سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے، پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے، ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے، ہم سب کو دین و سیرت محمد و آل محمد پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دین آل محمد کو، اس عشق و مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے، پروردگار ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرمائے، مظلومین جہاں کی نصرت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین محمد و آل محمد پر قرار فرمائے، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے۔ ایک بآواز بلند درود پڑھ لیں، محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔
ماشاءاللہ بڑی تعداد میں موجود ہیں. ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند درود پڑھ لیں محمد و آل محمد صلی اللہ. اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے. حضرات سامعین، خدا کا کروڑہ احسان ہے کہ اس نے اس مختصر سی زندگی میں ایک مرتبہ پھر سے ہمیں فرش عزائے حسین ابن علی پر اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی. خدا کا بڑا احسان ہے. کئی شخصیات ہوں گی جو گزشتہ سال موجود تھے، آج نہیں ہیں. خدا ہی بہتر جانتا ہے ہم میں سے کسے اگلا سال نصیب ہے. اس سے بڑی کوئی مقدر کی یاوری نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی قسمت کی خوبصورتی نہیں ہو سکتی کہ پروردگار آپ کو اور مجھے ماہ محرم الحرام عطا فرما دے. اس کا مطلب ہے ایک اور موقع ہے حسین ابن علی کی ذات سے تجدید عہد کرنے کا. اس کا مطلب ہے ایک اور موقع ہے آل محمد کی ذات سے متمسک ہو جانے کا. بس یہی التماس ہے. میں سارا دن یہی التماس کر رہا ہوں ہر جگہ اپنے فاضل مجموعوں سے کہ یاد رکھیے فقط لباس نہیں چاہیے، صرف لباس نہیں بدلنے چاہیے، پورا کردار بدل جانا چاہیے. حضور ہونا یہ چاہیے ہے کہ ایک حسینی کردار میں ہم ڈھل جائیں. دیکھیے یہ جو 10 دن اللہ نے مقدر سے ہمارے نصیب میں رکھے ہیں، میں خصوصاً جوانوں سے چاہوں گا کہ دیکھیں اس بات پہ توجہ کریں، ان 10 دن کو زیادہ سے زیادہ فرش عزا پہ گزارنے کی کوشش کریں. یاریاں دوستیاں بھگتانے کے لیے سارا سال پڑا ہے، باقی گپے ہانکنے کے لیے سارا سال پڑا ہے. یہ جو 10 دن ہیں نا یہ بڑے اہم شبیں ہیں. ان میں اپنا تعلق حسین ابن علی سے جوڑیے اور فرش عزا پر بیٹھیے. فرش عزا سے خود کو متمسک کیجئے. کیا ہی کوئی بدقسمت ہوگا پیاسا جو تالاب کے پاس آ جائے اور پیاسا ہی پلٹ جائے. اس سے بڑا وہ بد نصیب ہے جو گھر سے چل کے عزا خانہ تک آ جائے مگر تھڑوں پہ وقت گزار کے چلا جائے، فرش عزا پر آ کر نہ بیٹھے. لہٰذا اپنے آپ کو ایک عزائی کردار میں ڈھالیے. اور دیکھیں یہ ایسی شبیں ہیں جو مومنین میں آپس میں اختلافات کو تازہ کرنے کی شبیں نہیں ہیں، یہ جڑ جانے کی شبیں. خدا کا کروڑ احسان ہے ہم میں لاکھ نظریاتی تفریقیں ڈالی جائیں، فرش عزا وہ حسین کا معجزہ ہے جو ہم سب کو ایک جگہ پر جمع کر دیتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے جی؟ حضور میں نے صبح بھی ایک جملہ نکلسن روڈ پہ عرض کیا تھا. اب موضوعات تبدیل ہوتے چلے جائیں گے. بہرحال میری پوری کوشش ہے کہ میں انشاءاللہ آپ تک صحیح انداز میں چیزوں کو پہنچا سکوں. میں نے عرض کیا تھا غالباً صبح کی مجلس میں نے یہ جملہ عرض کیا کہ دیکھیں جیسے قرآن پر بہار کا مہینہ ہے رمضان المبارک، ایسے ہی ہے جی. رمضان المبارک کے لیے کہتے ہیں قرآن پہ بہار کا مہینہ. معنی کیا ہے؟ جو قرآن سارا سال نہ کھلے نا وہ کم از کم رمضان المبارک میں کھل ہی جاتی. ایسے ہی ہوتا ہے جی. حضور جیسے رمضان المبارک قرآن پہ بہار کا مہینہ ہے نا، موضوعات دینیہ پہ بہار کا مہینہ محرم الحرام ہے. دیکھیں کیسے کیسے موضوعات آپ کو سننے کو ملتے ہیں. کس پورا دین ریکال ہو سکتا ہے، پورا دین تجدید ہو سکتی ہے اگر آپ ان 10 دنوں کو فرش عزا پہ تحمل سے بیٹھ کر گزاریں. ہر پڑھنے والا کسی عجب شان کا موضوع لے کر آتا ہے. آیات بھی بدلی ہوئی ہیں، فکر بدلی ہوئی ہے، نئی نئی جہتیں، نئے نئے نکات. مگر دیکھیں یہ سارا دین جو سنایا جا رہا ہے یہ صدقہ ہے حسین ابن علی کا. آپ کے قریب آنے کے لیے ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں آپ کہیں جائیں اور خطیب کا عالم دین کا موضوع توحید ہو، وہ آپ سے کہیں میں 10 دن آپ سے توحید پہ بات کروں گا. آپ وہاں سے اٹھ کر ایک دوسری شخصیت کے سامنے گئے، پتہ چلا وہاں عظمت رسالت کا قصیدہ پڑھا جائے گا. وہاں سے اٹھ کے گئے، پتہ چلا یہاں امامت کی اوپر گفتگو کی جائے گی. کمال دیکھیں آپ ساری تقریر توحید پہ سن کے گھر جائیں گے، اگلے دن آتے ہوئے کوئی یہ نہیں کہے گا آؤ توحید کے جلسے میں چلیں. اگر بات پہنچے تو جو رسالت کا ذکر سن کے جائے گا وہ یہ نہیں کہے گا آؤ رسول کی نعت سننے چلیں. ہر کوئی یہ کہے گا آؤ مجلس حسین میں چلیں. توجہ ہے جی، کیونکہ یہ صدقہ ہے حسین کا. اجازت دیتے ہیں ایک سادگی سے جملہ عرض کروں. حضور جس کا فقط ایک سجدہ تمام ذکر دین کو عنوان مجلس شبیر دے دے اسے حسین کہتا ہے. یہ اللہم صلی علی محمد.
آج تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، کل انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی وقت پہ آپ کے سامنے حاضر ہوا جائے۔ دوستان عزیز، بس خشوع و خضوع کے ساتھ شرکت کیجئے گا، اور یاد رکھیں تبرک صرف وہ نہیں ہے جو ہمیں کسی جنس کی صورت میں ملتا ہے، یہاں بیٹھ کر سانسیں لینا ہی تبرک ہے، یہاں بیٹھ کر درود پڑھنا ہی تبرک ہے، یہاں بیٹھ کر آل محمد کے اسماء گرامی کا سننا تبرک ہے۔ لہٰذا فرش عزا سے خود کو، ہر اس معیار کو اٹھا کے کوڑا دان میں پھینک دیں جو آپ کو فرش عزا سے دور کرتے ہیں، ہر اس معیار کو تسلیم کریں جو آپ کو لا کر ذکر حسین میں بٹھا دیں۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضور، قرآن اور استقامت، اس عنوان سے انشاءاللہ یہ ہماری 9 یا 10 جو تقاریر ہیں یہ اس عنوان پر رہیں گی انشاءاللہ، اور میرا ارادہ ہے کہ جب استقامت سیکھنی ہے تو قرآن سے بڑا کون سا مددگار ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایک معصوم کی زیارت کروا رہا قرآن پاک کے اندر۔ آپ جانتے ہیں مجھے لطف آتا ہے قرآنک واقعات پہ گفتگو کرنے کا، کیونکہ دیکھیں قرآن سے بڑھ کر کوئی ہدایت نہیں کر سکتا، آل محمد سے بڑھ کر کوئی قرآن نہیں سمجھا سکتا، اور قرآن سے بڑھ کر کوئی آل محمد کا قصیدہ نہیں پڑھ سکتا۔ اب چونکہ وقت بہت ہوا میں جلدی سے تمہیدی مراحل کو گزاروں گا۔ حضور پروردگار عالم نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ذکر کرو کتاب میں میرے ابراہیم کا، یقیناً وہ میرا صدیق نبی تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، اللہ ابراہیم کے ذکر کا آغاز کر رہا اور باقاعدہ کہہ رہے ہیں ذکر کرو، ذکر کرو۔ اس کا مطلب ہے یہ خدا کی خواہش ہے جو قرآن کے معیار پہ صدیق ہونا، اس کے ذکر کی محفلیں برپا ہونی چاہیے۔ توجہ ہے جی، جو قرآن کے معیار پہ صدیق ہو، پھر اس ذات مقدس کا ذکر کرنے کا اللہ کی ذات حکم دیتی ہے۔ پروردگار فرما رہے ذکر کرو میرے ابراہیم کا، وہ میرا صدیق نبی تھا۔ دوستان عزیز، اب چونکہ تعارف کا آغاز ہی اللہ نے اتنی حسین صفت سے کرا ہے تو پھر اجازت دیتے ہیں اس صفت سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے، چونکہ میں تو خود صدیق کا ماننے والا ہوں، میں تو چونکہ خود حضرت صدیق کا ماننے والا ہوں، تو میرے لیے تو اس میں لطف ہی بہت ہے کہ پروردگار مجھ سے کہہ رہا ہے ذکر کرو میرے صدیق کا، تو پھر حق تو بنتا ہے نا کہ ہونا چاہیے ہے۔ اب جانتے ہیں نا میں نے صدیق کو مانا ہے کیونکہ پروردگار نے مجھے اس کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، مگر صدیق کو پہچانوں گا کیسے؟ اللہ نے اس کے لیے پوری محفل برپا کر کے دکھائی ہے، بس قرآن کھول کے دیکھ لو، جو جھوٹوں کے مقابل جائے وہی قرآن کا صدیق ہے۔ بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ تو پھر ذکر ہونا چاہیے ہے۔ حضور دیکھیں، جب ہم تفاسیر میں جاتے ہیں نا تو مکتب سواد اعظم کی، دوستان اہل سنت کی ایک بڑی جید تفسیر ہے۔ یہ تفسیر ہمارے ہاں جو سب کانٹیننٹ ہے انڈو پاک، اس کے اندر جتنی تفاسیر لکھی ہیں سواد اعظم نے، میں سمجھتا ہوں ان میں سب سے جید تفسیر ہے۔ ہمارے بریلوی بھائیوں کے ہاں یہ بہت مستند تفسیر ہے، یہ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھی ہے، اس کا نام ہے تبیان القرآن، اور کمال تفسیر لکھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میری بریلوی مکتبہ فکر میں جتنی تفاسیر لکھی ان میں میری فیوریٹ یہ تفسیر ہے، اور واقعی انہوں نے اپنے مکتب میں رہ کے بہت محنت کی ہے۔ دیکھیں، فرقہ واریت پہ خدا کی لعنت ہو، انتہا پسندی پہ خدا کی لعنت ہو، جو جس مکتب میں رہ کے بھی دین حق کی خدمت کرے اللہ تعالیٰ اسے اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ ہم طالب علموں کا کام ہے وسعت قلبی کے ساتھ ہم پڑھیں علماء نے کتنی محنت دین کے اوپر کی ہے۔ حضور انہوں نے بہت خوبصورت اس کے اوپر کچھ جملے لکھے ہیں کہ انہو کانا صدیقا نبیہ۔ انہوں نے فرمایا صدیق کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ایک ہے عامیانہ معنی، ایک ہے اعلیٰ معنی۔ فرماتے ہیں عامیانہ معنی یہ ہے کم از کم وہ جو جھوٹا نہ ہو۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ حضور کون ہے صدیق؟ فرماتے ہیں اس کا عامیانہ معنی کم از کم معنی یہ ہے کہ جھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ اب پتہ نہیں یہ کم از کم معنی میں ہی کتنی ہی ہستیاں ڈسکوالیفائی ہو گئی ہوں۔
یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے. پر فرماتے ہیں یہ کم از کم معنی ہے. فرماتے ہیں اعلیٰ معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں اعلیٰ معنی یہ ہے کہ جو جس پر دل سے ایمان ہو وہ اس پہ کامل عمل کر کے دکھائے. جو اس کے عقائد ہوں وہی اس کے عمل میں ڈھلیں. اور پھر معراج دے دی اس کے معنی کو. فرماتے ہیں صدیق پہچاننا کسے کہتے ہیں؟ صدیق کو دیکھنا ہے جو اتباع رسول میں کامل ہو جائے. نہیں، بہت سارے دوست شاید صبح سے عزاداری میں مصروف ہیں، تھکاوٹ ہوگی، آپ نے اس بات کی قدر نہیں کی. یہ بات ہی بڑی اعلیٰ تھی. فرماتے صدیق کا اعلیٰ اور عرفہ معنی یہ ہے جو اتباع مصطفیٰ میں کامل ہو جائے. دوستو یاد رکھو، عالم اسلام میں مرکز کمال ہے حضرت سرکار مصطفیٰ کی ذات مقدس. حبیب خدا پہ بابا سے بلند درود پڑھیے گا. محمد اللہ صلی اللہ محمد مصطفیٰ کی ذات. یاد رکھیں، کوئی سلسلہ، کوئی کڑی اگر مصطفیٰ سے جا کے نہ ملتی ہو وہ باطل ہے. توجہ ہے جی. ہر وہ سلسلہ جو جا کر پائے اقدس مصطفیٰ میں تمام نہیں ہوتا وہاں سے دین لینا حرام ہے، کیونکہ دین شارع دین ہے سرکار حبیب کبریا کی ذات، ختمی مرتبت کی ذات، وجہ تخلیق کائنات کی ذات، حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ وہ ذات مقدس ہے جو اپنے اندر معیار حق ہے. جو اس سے نہ جا کے جڑے وہ باطل ہے. ایسے ہی ہے جی، کسی کو شک تو نہیں ہے نا جی. فرماتے ہیں جو اس ذات کی اتباع میں معراج پہ چلا جائے نا، کمال پہ چلا جائے، وہ صدیق ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. یہ دیا حضرت علامہ غلام رسول سعیدی نے معیار. میں اس معیار پہ بعد میں آؤں گا. ایک قرآن کا بھی معیار ہے. اجازت دیتے ہیں میں قرآن آپ کو بتاؤں. قرآن سچے جھوٹے کی بحث میں نہیں پڑتا، کیونکہ جو جھوٹے ہونا قرآن ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے. توجہ ہے جی. یہ تو عالم دین ہے نا جو تفریقے بنا دیتے ہیں. قرآن کا ایسا کوئی مزاج نہیں. قرآن نے تو ایک معیار دیا اور لطیف ہی معیار دیا. اگر کبھی میں نے گزشتہ سالوں میں کبھی عرض نہ کیا ہو، میرے نہیں ذہن میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. حضور وہ سورہ یوسف سے ملا. آپ جانتے ہیں زندان میں نا یوسف، آپ سب کے سنے واقعات ہیں. یوسف قید تھے. قید خانے میں نا 2 افراد موجود تھے. ان میں سے ان لوگوں کو پتہ لگا یہ جو ہے نا خوابوں کی تعبیر جانتے ہیں. ایک نے کہا سرکار میں نے ایسا خواب دیکھا، میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے، میں اس انداز میں کر رہا ہوں، وقت کے بادشاہ کو میں ساقی بناؤں، اسے پلا رہا ہوں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ یوسف نے فرمایا تجھے سرکاری نوکری کی مبارک ہو، جیل سے قید چھوٹنے لگی ہے، سیدھا جا کے حکمران کے ساتھ تو اس کا ساقی بن جائے گا. وہ تو خوشی ہو گیا. ایک قیدی بیچارے کو بتایا جائے تیری سرکاری نوکری پکی ہے، وہ بھی پریزیڈنشل ہاؤس کے اندر، اس سے بڑا خوش کون ہوگا؟ اس نے فوراً ہی کہا سرکار آپ کا بڑا شکریہ، سلامت رہیں آپ. اب وہ دوسرا بھی سن رہا تھا، اس نے بھی خواب دیکھا ہوا تھا. اس نے کہا سرکار میرا بھی ایک خواب ہے. اس نے کہا ہو سکتا ہے کوئی بھلا ہو سکتا ہے ایک آدھی نوکری ادھر بھی آ جائے. جب اس نے بتایا نا کہ میں نے سروں پہ روٹیاں اٹھا رکھی ہیں، پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، یوسف نے کہا وہ بڑا برا خواب ہے، یہ سزائے موت کنفرم ہے تیری، تو یہاں سے نکلنے والا ہے سیدھا سولی پہ جانے والا، سیدھا سولی، سزائے موت، تیرے مغز کو پرندے کھائیں گے. دوستو دیکھنا قرآنی صدیق کسے کہتے ہیں. جیسے ہی اس نے اتنی ہولناک تعبیر سنی نا، اس نے کہا میں نے تو کوئی خواب ہی نہیں دیکھا. اب میں ایک جملے میں عرض کرنے جا رہا ہوں صدیق کسے کہتے ہیں. اس نے کہا میں نے تو کوئی خواب ہی نہیں دیکھا. یوسف نے کہا تو نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. دوستو اگر بات پہنچے بڑا لطف آئے گا. خدا توجہ فرما رہے ہیں جی. یوسف نے فرمایا میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. دونوں وہاں سے نکلے، ایک حکمران کے پہلو میں پہنچا، ایک سولی پر پہنچا. یہ جو حکمران کے پہلو میں پہنچا نا حضور، کچھ دن گزرے، حکمران نے بھی خواب دیکھ لیا.
اس نے خواب دیکھا چند موٹی تازی گائیں ہیں، چند پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں. اس نے سارے جوتشی سامنے کھڑے کیے. جب سارے جوتشی خوابوں کی تعبیر بتانے والے اس دور کے کاہن وہ سارے سامنے آ گئے نا، اس نے کہا مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. پہلے دوست سے لے کر جہاں تک مجمع موجود ہے لطف آئے گا اگر آپ کی توجہ برقرار رہی. اس نے کہا میں نے ایسے خواب دیکھا ہے کہ اس انداز میں چند موٹی تگڑی گائیں ہیں جو کمزور گایوں کو کھا رہی ہیں، تعبیر بتاؤ. کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا. یہ جام اٹھا کے پہلو میں کھڑا ہوا تھا. جب کسی نے تعبیر نہ بتائی، اس کے ذہن میں آیا کہ زندان میں ایک شخصیت ہے جو جب کچھ کہہ دیتی ہے تو ویسا ہو جاتا ہے. بات پہنچ رہی ہے عزیز؟ جو بتاتا پہلے ہے ہوتا بعد میں ہے. حضور سورہ یوسف اٹھا کر پڑھیے گا. وہ زندان اس نے حکمران کو کہا تیرے زندان میں ایک ایسا ہے جو جب کچھ کہہ دیتا ہے تو ویسے ہو جاتا ہے. اس نے کہا جلدی بلا کے لا. یہ زندان کی سیڑھیوں پر آیا. اس نے جانتے ہیں کیا کہہ کے صدا دی؟ اس نے کہا یوسفو ایھا الصدیق. اگر تھک نہیں گئے ہیں تو دوست میرا ساتھ دیں گے. اب پتہ چلا قرآن کا معیار صدق کیا ہے. قرآن سچ بولنے والے کو، جھوٹ چھوڑنے والے کو صدیق نہیں کہتا. قرآن اسے صدیق کہتا ہے جو جب کچھ کہہ دے تو حقیقتیں رونما ہونے کے لیے اس کے لفظوں کے پیچھے پیچھے چلے. اگر یہ مجمع تھک نہیں گیا ہے تو دیکھو بات کہاں جا رہی ہے. پہلے دوست سے لے کر باہر آخری دوست تک بات پہنچے. میرا ساتھ دیجئے گا. صدیق قرآن کسے کہتے ہیں؟ قرآن ایک صدیق کون سا ہوتا ہے؟ جو جب کچھ کہہ دے تو حقیقتیں وجود پذیر ہونے کے لیے اس کے الفاظ کے پیچھے چلیں. یعنی صدیق اسے نہیں کہتے جو ہوئے واقعے کی خبر دے. صدیق اسے نہیں کہتے جو ہو چکے واقعے کی خبر دے. از روح قرآن صدیق اسے کہتے ہیں جو جب کہہ دے تو بس پھر ویسے ہو جائے. اب چاہتے ہیں میں ایک لمحے میں دکھاؤں کہ قرآن کا صدیق کون ہے اور قرآن کی صدیقہ کون ہے. زمانہ جو مرضی بنائے مگر قرآن کی صدیقہ وہ ہے. بچوں نے پوچھا اماں لباس کہاں ہے؟ کہا درزی کے پاس. اللہ اللہ اکبر اللہ. سلامت رہا سلامت رہا سلامت. یا علی یا علی. بات پہنچ رہی دوستان عزیز. حضور کیا کوئی درزی تھا؟ بولو نا، تھکے تو نہیں بیٹھے. بتائیے کیا کوئی لباس دیے تھے؟ نہ لباس دیے ہیں نہ کوئی درزی بک کر رکھا ہے. مگر جس کے لبوں سے نکل رہا ہے وہ صدیقہ قرآنی ہے. زبان سے نکلنا تھا، اللہ نے رضوان جنت کا سٹیٹس ہی بدل دیا. انا خیاط الحسن. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت. یا علی یا علی یا علی. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ صلی علی محمد وآل محمد. بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز. حضور اسے نہیں. سچ اور جھوٹ یہ تو آپ کے اور میرے جیسے لوگوں کے مسائل ہیں. یہ جھوٹ بولنا اور یہ سچ بولنا یہ بڑی نیچے کی اخلاقی باتیں ہیں. جھوٹ تو کسی کو بھی نہیں زیبا. جھوٹ تو بڑا کوئی بے شرم ہی ہو جو جھوٹ بولے. ہر صورت سچ بولنا چاہیے مگر سچ بولنے پہ عہدہ مل جائے. جو کام کسی پہ واجب ہے اسی پہ عہدہ مل جائے. سچ بولنے پے عہدے نہیں، جھوٹ بولنے پہ سزا ملنی چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں جی.
قرآن کا معیار یہ ہے، جو جب کچھ کہہ دے تو حقیقتیں اس عالم میں ڈھل جائیں۔ ہو سکتا ہے میں تھوڑی دیر بعد مجلس پڑھ کر نکل جاؤں اور کوئی دوست دوسرے سے کہے بات تو صدیق کی ہو رہی تھی، مثال تو فقط صدیقہ کی دی ہے۔ توجہ ہے جی؟ بھئی ہو سکتا ہے میرا کوئی دوست کہے بات تو صدیق کی ہو رہی تھی، ہمیں کوئی صدیق تو دکھایا نہیں، تو میں نے کون سا کوئی گھنٹے لگانے ہیں، نہ میرے پاس دامن میں وقت ہے اور میں آپ پہ وقت لگاؤں گا، آپ پہ میں نے اشرے لگا رکھے ہیں، مجھے آپ کی فکر کا پتہ ہے، اگر بات پہنچے پہلے دوست سے لے کر جہاں بیٹھے ہو، دکھاؤں ایک لمحے میں قرآنی صدیق دکھاؤں ایک لمحے میں دکھاؤں، جو جب کچھ کہہ دے، تعریف ذہن میں ہے نا، ایک لمحے میں دکھاؤں، آمادہ ہوں میں دکھانے جا رہا ہوں، جنازہ اٹھا کے لے آئے علی کے سامنے۔ سلامت رہی، بات پہنچ رہی ہے دوست کے نہیں؟ حضور اٹھا کے لے آئے جنازہ علی کے سامنے، یا علی جنازہ پڑھانا ہے۔ علی آپ کو پتہ ہے علی اور وار کرے یہ علی کے لیے زیبائی نہیں ہے، علی ہمیشہ چانس دیتا ہے ٹل جا، نکل جا، بچا لے جان۔ مولا نے پوچھا پڑھا دوں؟ کب پڑھا دیں؟ حضور کمال یہ دیکھیے، علی نے پڑھا دیا، اب اٹھا رہے ہیں، اٹھ جا۔ کیسے اٹھے؟ صدیق نے سمجھا مردہ ہے تو مردہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا سلامت۔ محتاب قرآن، آفتاب اسلام، روح اسلام، شاہ بردان، شیر یزدان، یدان، القرآن و معالی، وعلی اما القرآن، استغفر نارے یا علی، جزاک اللہ، جزاک۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستان عزیز، حضور سچا نبی ہے، سچے نبی کا۔ مگر دیکھیں انہوں نے جو تعریف میں یہ لفظ فرمایا نا، یہ بڑا قابل دقت لفظ ہے۔ انہوں نے فرمایا جو اتباع رسالت میں کمال پر پہنچے، یہ بات بڑی سمجھنے کی۔ دیکھیے بدقسمتی ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر امت میں تفریق آ گئی، بعد مصطفیٰ آ گئی، نہیں آنا چاہیے۔ اس آنے کے باوجود بھی اللہ کا کروڑہا احسان ہے کہ امت آج تک اکٹھی ہے، خدا کا احسان ہے۔ خدا کرے کہ یہ امت ہمیشہ اکٹھی رہے، خدا کرے اس امت کا سورج کبھی غروب نہ ہو، خدا کرے کوئی ظالم طاقت اس امت کو ذلیل نہ کرے انشاءاللہ۔ دوستان عزیز، مگر ہاں بات تو درست ہے، بعد پیغمبر راہیں مختلف ہو گئیں، مگر جو جس راہ کو اپنائے ہوئے ہے وہ اسی امید پہ اپنائے ہوئے ہے کہ یہ راہ مجھے لے جا کے رسالت کے قدموں میں پہنچا دیتی ہے۔ دیکھیں میں نے بڑی شان امانت داری سے کام لیا، میں کسی ایسے مکتبہ فکر کو نہیں پہچانتا پاکستان میں یا عالم اسلام میں جو مصطفیٰ سے ہٹ کے اپنا مرکز کہیں اور قرار دیتا ہے، ایسا قطعاً نہیں۔ ہاں ہر کسی نے اپنا راستہ بنا رکھا ہے، مگر راستہ ہر کسی نے اپنی بساط میں پہنچایا مصطفیٰ تک ہی۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ صرف آپ کا خاصہ نہیں ہے کہ اگر آپ قرآن و اہل بیت کے تحت جاتے تو آپ بھی تو قرآن و اہل بیت کے تحت مصطفیٰ تک ہی جاتے۔ اگر کوئی کسی اور راہ سے جاتا ہے نا، کوئی اور چینل پکڑے ہوئے، تو اتنا حسن ظن رکھیں ان کے متعلق کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں، بلکہ اگر آپ اس راستے کی کجیاں، کمیاں، کوتاہیاں واضح کریں تو وہ تڑپ اٹھتے ہیں۔ وہ کیوں تڑپتے ہیں؟ کبھی آپ نے اس کی ریزن جانی؟ وہ کہتے ہیں کہ اس راہ سے ہم مصطفیٰ تک پہنچے، اگر ہم نے اس راہ کو غلط تصور کر لیا نا تو پھر تو مصطفیٰ سے ہمارا تعلق ہی ٹوٹ جائے گا۔ بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ میں امانت داری سے عرض کر رہا ہوں بھائی، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جن شخصیات پہ تنقید کر رہے ہیں نا، ہم نہیں تسلیم کر سکتے ان پہ تنقید۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ذریعے ہم تک کلام مصطفیٰ پہنچا، ان کے ذریعے ہم تک مصطفیٰ آیا۔ اگر ہم نے ان میں کھوٹ تسلیم کر لی نا تو ہمارا تو مصطفیٰ سے ربط ہی ٹوٹ جائے گا۔ تو کم از کم آپ کو اتنا مارجن تو دینا چاہیے نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ انہیں بھی خیال اسی بات کا ہے کہ
کہ ہم سے مصطفیٰ نہ چھوٹ جائے. بات پہنچ رہی دوستوں نے عزیز؟ انہیں بھی یہی ٹینشن ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار ختمی مرتبت کی ذات ہم سے جدا ہو جائے. یہ پرابلم ہے. تو حضور جس نے جو بھی راہ بنائی ہو، ایک بات پہ تو پوری امت کا اتفاق ہو سکتا ہے کہ بعد مصطفیٰ مانو اسے جو کاملاً مصطفیٰ سے ملا دے. کم دوستوں نے تائید کی ہے. آپ کی کوئی دوسری رائے تو نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے نا؟ اسی کو بعد مصطفیٰ. میں کسی شخصیت کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں کسی ایک شخصیت کے مد نظر بات نہیں کر رہا ہوں. جو جسے بھی مانے بعد مصطفیٰ، مقصد تو ایک ہی ہے، وہ ہمیں مصطفیٰ سے کاملاً ملا دے. ایسا ہی ہے نا حضور؟ پہنچنا تو مصطفیٰ تک ہے نا، کلمہ تو اسی کا پڑا ہے نا، نبی آخر تو وہی ہے نا، پہنچنا تو ہم نے حبیب کبریا کے قدموں میں. ہاں اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا، میری اگلی بات سے بھی انشاءاللہ کوئی اختلاف نہیں کرے گا. کاملاً پہنچائے گا وہی جو خود کامل انداز سے مصطفیٰ کا مطیع ہوگا. کوئی اختلاف کر سکتا ہے میری بات سے؟ اس کا مطلب ہے مصطفیٰ سے وہی ملائے گا جو خود کاملاً مصطفیٰ کے اتباع میں ہوگا. ایسے ہی ہے جی. آپ سے اور مجھ سے قرآن کا واضح تقاضا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اعراف. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. حبیب ان سے کہہ دے تمہیں مجھ اللہ سے پیار ہے نا، میرے مصطفیٰ کا اتباع کر. توجہ ہے جی؟ اللہ نے واضح فرما دیا تمہیں مجھ سے پیار ہے، میرے مصطفیٰ سے اتباع کرو. اچھا ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ. تم نے مجھ سے کیا پیار کرنا ہے؟ تم مصطفیٰ کا اتباع کرو، میں اللہ تم سے پیار کرنے لگوں گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. میں تمہاری ساری کوتاہیوں، کجیوں، کمیوں کو، گناہوں کو محو کر دوں گا. تم میرے مصطفیٰ کے ہو کے تو دکھاؤ. تم میرے اللہ جانے اللہ کا مصطفیٰ سے پیار کتنا ہے. اللہ چاہتا ہے سارا زمانہ جو میرے عشق کے دعوے کرتا ہے جائے مصطفیٰ کا اتباع کرے، میں اتنے میں ہی راضی ہو جاؤں گا. اس کا مطلب ہے اللہ کی رضا ہے اتباع مصطفیٰ میں. بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں حضور؟ اتباع مصطفیٰ میں کوئی دوست سنی ہو کوئی شیعہ ہو فرق ہی نہیں پڑتا ہے. قرآن کا ہم سب سے بطور امتی تقاضا ہے ہم ختمی مرتبت کا اتباع کریں. اللہ ہم سے خود بخود راضی ہو جائے گا. اب دیکھیں کمال نہیں ہے عشق توحید کا کسے دعویٰ نہیں؟ ہر کوئی اللہ سے پیار کے دعوے کرتا ہے. کیا زبانی جمع خرچی ہے نا، مجھے اللہ سے پیار ہے. اللہ نے فرمایا سنو مجھ سے پیار ہے، اتباع مصطفیٰ کرو. اب کیسے پتہ چلے گا کون عاشق توحید ہے؟ پتہ چلے گا اتباع مصطفیٰ سے. اتباع مصطفیٰ معیار ہے. جو مصطفیٰ کے آگے جھکا ہوا ملے گا نا، اس کا مطلب ہے وہ خالق سے جڑا ہوا ہے. میرے ساتھ ساتھ سفر کیجئے گا تاکہ معاملہ آسان ہو جائے. بات پہنچ رہی ہے جی؟ اللہ نے اپنے اس شاق کو مصطفیٰ کی طرف موڑا ہے. میرے سے عشق کا دعویٰ ہے، جاؤ مصطفیٰ کے پاس. آپ کو پتہ ہے مومن کی نشانیوں میں سے ہے اللہ کا عشق. اللہ نے مومنوں کے متعلق فرمایا ہے اشداء حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. میں نے پہلے بھی کبھی عرض کیا ہو، اگر آپ کے سامنے شدید کیفیت کا نام ہے، اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. سادی سی مثال دوں، کبھی دروازے میں ہاتھ آیا ہونا پتہ چلتا ہے شدید کسے کہتے ہیں. توجہ ہے جی؟ شدت کے معنی اس کو کھلتے ہیں جب ایک دم اٹھتے ہوئے سر پہ کچھ لگ جائے. پروردگار فرما رہا ہے وہ جو مومن ہے نا اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں. کیسے پتہ چلے گا؟ یہاں تو ہر کسی کا دعویٰ عشق توحید ہے. اللہ نے کہا میرے مصطفیٰ کے سامنے دیکھو، جو مصطفیٰ کے اتباع میں کامل ہے بس وہ میرا عاشق ہے. اچھا اجر کیا ملے گا؟ میں اس سے پیار کرنے لگوں گا. یحببکم اللہ، پھر اللہ اس سے پیار کرے گا. تو حضور جو جتنا بڑا عاشق توحید ہوگا وہ اتنا بڑا مطیع رسول ہوگا، اور جو جتنا بڑا مطیع رسول ہوگا اس کو سند یہ ملے گی اللہ اس سے عشق کرنے لگے گا. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں جی؟
میں کسی بات کی وجہ سے محنت کروں، میرا ساتھ دیجئے۔ حضور اب کیا سیریز بنی؟ اللہ سے پیار، مطیع رسول، مطیع رسول اللہ کا اس سے پیار۔ اس کا مطلب ہے اب اللہ سے پیار کا ہر کسی کا دعویٰ ہے۔ اللہ کس سے پیار کرتا ہے یہ تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ میں آپ سب، میں ممبر پہ سپیکر پہ کہہ سکتا ہوں مجھے اللہ سے پیار ہے، میری جرت ہے میں تنہائی میں کسی ایک مومن سے بھی کہوں اللہ مجھ سے پیار کرتا۔ یہودیوں کو یہ غلط فہمی ہے، انہیں لگتا ہے وہ گاڈ چوزن پیپل ہیں۔ ابھی دیکھا چوزن پیپلوں کا حال؟ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اللہ سے پیار کے دعوے اور خوف جان بھی، اللہ کو ایسا کوئی عشق نہیں چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ حضور ہماری جرت ہی نہیں ہم کہہ سکیں اللہ کو ہم سے پیار ہے، نہیں، ہم اپنی طرف سے کہہ سکتے ہیں ہمیں اللہ سے پیار ہے۔ اللہ کو کس سے ہے کس سے نہیں، یہ اللہ کے معیار ہے۔ اللہ اپنا معیار دے رہا ہے، سنو جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ اتباع مصطفیٰ کرے۔ اچھا پھر سند کیا ملے گی؟ میں اس سے پیار کرنے لگوں گا۔ ہم نے وہ مطیع تلاش کیوں کرنا ہے بعد رسول؟ تاکہ ہمیں وہ رسول سے جوڑ دے۔ تھک تو نہیں رہے ہیں؟ ہمیں کیوں بعد مصطفیٰ اس ہستی کی، میں نے کسی ہستی کا نام نہیں لیا، میں صرف معیار دوں گا، آپ کی جو ہستی ذہن میں آئے بٹھا لیجئے گا۔ ہمیں تو معیار پہ وہ ہستی چاہیے جس نے بعد مصطفیٰ سب سے بڑھ کر مصطفیٰ کا اتباع کیا ہو۔ ہم اس کا دامن پکڑ لیں گے، چونکہ اسے تو عادت ہے اتباع مصطفیٰ کی، وہ ہمیں بھی لے جا کے اس قطار میں کھڑا کر دے گا۔ توجہ ہے دوستو؟ اب وہ جو بھی ہو، اب یہ قسمت اپنی اپنی آپ نے کسے سمجھ رکھا ہے، ہمیں تو وہ چاہیے جو کاملاً مصطفیٰ کا اتباع کرتا ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کو ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے؟ اللہ نے قرآن میں معیار دے دیا، وہ اللہ سے پیار کرتا ہوگا، اور فقط اللہ سے پیار نہیں، اللہ اس سے پیار کرتا ہوگا۔ تو حضور ہم نے طول تاریخ میں جب یہ معیار لے جا کر دیکھا، ہمیں بڑے ملے جنہوں نے اللہ سے عشق کے دعوے کیے، مگر ہمیں تو وہ چاہیے تھا جس سے پلٹ کر اللہ بھی دعویٰ عشق کرے۔ تو ہم نے پوری تاریخ اسلام پھپول دی، ہمیں وہ بڑے ملے جنہوں نے اللہ سے پیار کے دعوے کیے، ہمیں وہ نہیں ملا جس سے اللہ بھی کرے۔ بس ایک وقت ایسا آیا، میں عرض کروں ایک شب ایسی آئی، نبی نے کہا سنو میں تمہیں معیار دے رہا ہوں، لَأُوتِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّایَةَ رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارًا يَفْتَحُ اللَّهَ عَلَىٰ يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَيُحِبُّ الرَّسُولَ وَيُحْبِبُكُمُ اللَّهُ رَسُولُهُ۔ کل اسے علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ اس سے پیار کرتا ہوگا۔ اللہ اللہ بانی توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ فرمایا کل میں اسے علم دوں گا، صرف وہ اللہ سے پیار نہیں کرتا ہوگا، اللہ اس سے پیار کرتا ہوگا۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا یہ ساری رات نیندیں کیوں اڑی رہیں؟ آپ نے کیا سمجھا تھا؟ علم کے لیے؟ بھائی بڑے ہی بھولے ہیں آپ، تاریخ تو پوری پڑھ لیتے، علم تو وہ خود پہلے ٹرائی کر چکے تھے۔ تو جو ایک مرحلہ پہلے ہو چکا تھا تو صبح کیا ہو جانا تھا؟ اصل میں علم نہیں، جو ڈگری ساتھ مل رہی تھی وہ اتباع رسالت کی ڈگری تھی۔ اس سے طے ہونا تھا کہ کون سی وہ ذات مقدس ہے جو ہمیں لے جا کے مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچا سکتی ہے۔ یاد رکھے وہ ذات گرامی، وہ صدیق اکبر، وہ صدیق قرآنیہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات مقدس۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یا وہ ذات جو لے جا کے مصطفیٰ کے قدموں میں کامل پہنچا دیتی ہے۔ حضور انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ کل آگے بڑھائیں گے۔ بس حضور یہ شبیں ایسی ہیں، ذکر فضائل جتنا بھی کر لیا جائے، یاد رکھیے ذکر فضائل سے
یہ محفل تو رہ سکتی ہے، مجلس نہیں بن سکتی۔ یہ مجلس تب بنتی ہے جب غریب کربلا کو پرسہ پیش کیا جائے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں جتنی دیر ذکر فضائل جاری رہے نا، یقیناً سیدہ دعائی دیتی ہوں گی۔ مومن خوش ہو رہے ہیں علی کے ذکر پہ، مگر ایک خشک رومال کو انتظار رہتا ہے، کب مومنوں کی آنکھیں چھلکیں گی، کب زہرا کے رومال میں مومنوں کے آنسو آئیں گے۔ دوستو یہ رونے کی شبیں ہیں۔ اب تو کسی خطیب کے ذاکر کے مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ ہیں، فرش عزا ہے، حسین کا یہ امام بارگاہ ہے، بس اب اپنے ذہنوں میں حسین کو سجا لیں۔ اب ذاکروں کی ضرورت نہیں رہی، خطیبوں کی ضرورت نہیں رہی، یہ شبیں ایسی ہیں، بس اتنا سوچ کے گریا کریں چند شبیں رہ گئی ہیں غریب کربلا کی زندگی۔ دوستو آپ جانتے ہیں ہماری عادت ہے، یکم محرم رواج ہے کہ روانگی کے مسائل پڑھے جاتے ہیں، روانگی کے مسائل پڑھے جاتے ہیں۔ دوستو میں کہاں سے بات کا آغاز کروں؟ آج تاخیر ہو رہی ہے، کل انشاءاللہ تفصیل رہے گی اور میں جلد حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ دوستو آئیے پیچھے پلٹتے ہیں، آئیے میرے ساتھ مدینے چلیں۔ قبر رسول ہے اور قبر رسول پہ فرزند رسول ہے۔ دیکھیں چلیں میں گریے کا وسیلہ بنانے کے لیے ایک جملہ عرض کروں اور آپ شرما کے نہیں روئیں گے، یہ یکم محرم ہے، بس میں منظر کشی کی کوشش کرتا ہوں۔ یوں سمجھ لیں ایسے قبر مصطفیٰ سے لپٹے ہوئے تھے حسین جیسے وقت آخر سکینہ مظلوم کربلا کے سینے سے لپٹی۔ اجرکم اللہ زہرا، یہی حق بنتا تھا۔ ہاں شرما کے نہیں رونا ہے، اب شرما کے نہیں رونا ہے، یہ محرم ہے دوستو ایسے لپٹے ہوئے تھے جیسے سکینہ وقت آخر حسین کے سینے سے چمٹی ہوئی تھی، اور رو رو کر کہہ رہے تھے نانا میں آپ کی قبر کو چھوڑنا نہیں چاہتا، نانا یہ امت مجھے آپ کے جوار میں رہنے نہیں دیتی۔ اب اس کے بعد جو جملہ کہا ہے عزاداروں میں جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، یہ حسین نے نوحہ پڑھا ہے، آپ جانیں حسین کا نوحہ جانیں۔ مظلوم کربلا رو کے کہتے ہیں نانا میں آپ کی قبر چھوڑنا نہیں چاہتا، نانا میں چاہتا ہوں یہ قبر پھٹے، حسین اس قبر میں سما جائے۔ اجرکم اللہ زہرا، کوشش کیجئے گا، آنسو آنا بڑے مقدر کی بات ہے، مگر کم از کم ہائے تو کہنا بنتا ہے مظلوم کربلا کے مظلوم۔ دوستو ایک مرتبہ عالم غشی میں مصطفیٰ تشریف لائے، کہا میرے لال اٹھ، اب اللہ سے وعدوں کی تکمیل کا وقت آ رہا ہے، حسین مشیت الہی کے تقاضوں کو پورا کر، سفر اختیار کر۔ وہاں سے اٹھے گھر کی جانب چلے۔ اب یہاں کا منظر بڑا عجیب ہے، دروازے پہ کھڑی ہیں ثانیہ زہرا۔ دوستو آپ کو پتہ ہے امام علی مقام عرفاء نے کہا ہے، عرفاء لکھتے ہیں کہ اللہ کی یہ سنت ہے، وہ ہر انسان کو نا اس کے کمزور پہلو سے آزماتا ہے۔ حسین ابن علی کے تخصیصی مصائب میں ایک بات آتی ہے، امام علی مقام کو پیاس بڑی لگتی تھی، یہ سنت سیدہ کائنات تھی۔ جب حسین گھر سے باہر جاتے تھے نا، جب امام کے آنے کا وقت ہو رہا ہوتا تھا نا، زہرا پانی کا پیالہ لے کے دروازے پر آ جاتی تھی کہ میرا حسین آئے گا، ہونٹ خشک ہوں گے، میں فوراً پانی پلا دوں گی۔ جب جناب زہرا دنیا چھوڑنے لگی نا، زینب کو سامنے بٹھایا، کہا زینب میں جا رہی ہوں، یہ نہ ہو اگلی بار حسین گھر میں داخل ہو، حسین پیاسا ہو، کوئی پانی پلانے والا نہ ہو۔ ماں چلی گئی، اگلی مرتبہ حسین گھر آئے، دروازہ کھولا تھا، جہاں زہرا کھڑی ہوتی تھی وہاں جناب زینب کھڑی تھی، لے میرے پیاسے بھیا پانی۔ اجرکم اللہ زہر، اجرکم اللہ زہر۔ مگر بس میں مختصر کروں، عجب حال ہے امام علی مقام کا، بھیا کیا عالم ہے، کیا امر پیش آیا کہ بہن بس اب سفر کی تیاری ہے، اب حسین کی مدینے میں زندگی تمام ہو گئی ہے۔ تڑپ اٹھی جناب زینب، بنی ہاشم کی عورتوں میں کوہرام پڑ گیا، ہر کوئی آیا، ہر کسی نے اپنی بساط کے مطابق مشورے دیے۔ ابن عباس کی زبان پہ جملہ آیا، اس نے کہا مظلوم آپ نے جانا ہے، آپ کی مرضی ہے، بہنوں کو لے کر نہ جائیں، بیٹیوں کو لے کر نہ جائیں۔ اتنا سننا تھا، ثانیہ زہرا تڑپ اٹھی، کہا ابن عباس تیری جرت کیسے ہوئی، تو نے کیسے سوچ لیا؟
زینب مدینے میں رہے گی، حسین تنہا چلا جائے گا؟ زینب حسین کے بغیر کیسے زندہ رہے گی؟ امام نے فرمایا آپ کا شوہر موجود ہے، وہ آپ کا سردار ہے، شوہر سے اجازت لیں۔ بی بی اپنے گھر گئی۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، آپ جانتے ہیں رئیس مدینہ ہے، جب گھر میں وارد ہوئے نا، خدا کی قسم دروازہ کھولا، سامنے جو منظر تھا، عبداللہ جیسا بنی ہاشم کا جوان تڑپ اٹھا۔ کیوں عجیب منظر تھا؟ دیکھا زندگی میں زینب مٹی پہ بیٹھی ہوئی، تڑپ کے کہا بنت رسول میری زندگی میں آپ مٹی پہ کیوں بیٹھی ہیں؟ کہا آج زوجہ بن کے نہیں، آج سوالی بن کر بیٹھی ہوں، میرا بھیا حسین جا رہا ہے، مجھے اجازت دے میں حسین کے ساتھ۔ جناب عبداللہ نے کہا بی بی آپ کھڑی ہو جائیں، سہارا دے کر کھڑا کیا۔ کہا میرے پاس روکنے کا اختیار ہی نہیں ہے، میں روک سکتے ہی نہیں ہوں۔ کیوں نہیں روک سکتے؟ کہا جب آپ کے بابا نے آپ کا اور میرا عقد پڑھایا تھا نا، تو روتی آنکھوں سے مجھے کہا تھا عبداللہ میں زینب تیرے حوالے کر رہا ہوں، پر یاد رکھ ایک وقت آئے گا میرا حسین مدینہ چھوڑے گا، خدا را زینب کو روکنا نہ۔ اجرکم اللہ زہرا۔ بس میں بات تمام کرتا ہوں، آپ نے گریہ کیا، مجلس قبول ہوئی، میں جلد زحمت تمام کرتا ہوں۔ دوستو بنی ہاشم کی حویلی میں ماتم پڑا ہوا ہے، جناب ہانی بنت ابی طالب، جناب ام سلمہ جیسی ضعیفہ بیویاں حسین کو گلے لگا کے بیٹھی ہیں، حسین نہیں جانا، حسین نہیں جانا۔ ایسے میں ام سلمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ انہوں نے ایک عجیب بیان کیا، کہا حسین بیٹا اچھا نہیں رکنا، نہیں میں نہیں رکنا، مشیت الہی کے تقاضے ہیں، مجھے لازمی سفر کرنا۔ اچھا بیٹا اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، حسین جہاں جانا ہے جاؤ، اس زمین پہ نہ جانا جسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ اجرکم اللہ زہرا۔ ہائے کہہ کے رونا بنتا تھا اس جملے پر۔ کہا وہاں نہ جانا جہاں کر، کیوں نانی اماں؟ کہا تمہارے نانا جاتے ہوئے مجھے ایک شیشی دے کر گئے تھے جس میں اس سرزمین کی خاک تھی، اور کہا تھا ام سلمہ جب میرا حسین مدینہ چھوڑے اس پہ نگاہ رکھنا، جب یہ لہو ہو جائے سمجھنا میرا حسین پیاسا مارا۔ اجرکم اللہ زہرا۔ بس حضور ماتم کی تیاری کرو، میں زحمت تمام کرتا ہوں۔ حضور ایسے میں جناب امام نے فرمایا نانی اماں میرے بھی اللہ اور رسول سے کوئی وعدے ہیں، مجھے اسی سرزمین پہ وارد ہونا ہے۔ اچھا بیٹا مجھے کربلا کی زیارت کروا سکتے ہو؟ مجھے حسین کربلا کی زیارت کرو۔ بو تراب کے بیٹے نے 2 انگلیوں سے اشارہ کیا، کربلا کی سرزمین ابھر کے سامنے آئی۔ کہا نانی اماں دیکھیے کربلا کی زیارت کریں، یہ وہ مقام ہے جہاں میں 6 ماہ کے لیے پانی کا تقاضا کروں۔ نانی اماں یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا اکبر زین چھوڑے گا، اب ماتم کی تیاری کرو۔ نانی اماں یہ وہ جگہ ہے جہاں ساری رات میری ماں پتھر چنے گی اور وہاں عصر عاشور ضربے۔ اجرکم اللہ زہرا، اجرکم اللہ زہرا۔ بس میں زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں۔ دوستان عزیز یہ قافلہ آمادہ ہوا، عجب شان ہے، یہاں لا کر عماریاں قطار میں کھڑی کی گئیں، یہاں سے آل محمد کی شہزادیاں وارد ہوتی ہیں، اور عجیب شان ہے۔ یہ بات ویسے شاید کوئی نہ سمجھ سکے، جس کے ذہن میں 11 محرم ہے نا وہ ضرور ماتم کرے گا، کیونکہ 11 محرم اور 28 رجب کا تعلق بڑا عظیم ہے۔ حضور بس سمجھو، میں وقت مختصر ہے ختم ہوا، میں ایک جملے میں فرق بتاؤں 28 رجب میں اور 11 محرم میں کیا وقت ہے، فرق کیا ہے؟ بس یہ فرق سمجھ لو، یہ فرق اتنا ہے عباس کے ہوتے کیا منظر ہوتا ہے، عباس نہ رہے تو کیا ہوتا ہے۔ 28 رجب کو بیبیاں پردے میں باہر نکلی تھی، عباس تلوار لے کر کھڑے تھے اور صدائیں دے رہے تھے الحجاب الحجاب الحجاب۔ یہ ہوتے جب عباس موجود ہو، بیبیوں کے پردے ہوتے ہیں، الحجاب کی صدائیں ہوتی ہیں۔ 11 محرم کو عباس نہ رہا، پھر کیا منظر بنا؟ زینب حسین کی لاش پہ آئی، نوحہ پڑا واہ حجابا، ہائے او میرا پردہ،